السلام علیکم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، آج ہم ڈسکس کریں گے لون لے کر بزنس کرنے کے خطرے. یعنی اگر آپ نے لون لیا یا کریڈٹ کارڈ سے اور مال بیچیں گے یہ سوچ کر، یا آپ نے کسی سے قرض حسنہ لیا بغیر بیاج کے، یا آپ نے بینک میں سے لون لیا جو اکثر لوگ کرتے ہیں، تو کیا آپ واقعی میں پیسہ بچا پاؤ گے کہ نہیں؟ آج ہم اس کا ڈسکشن کریں گے پوائنٹ بائی پوائنٹ. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ لون پہ لے کر کاروبار کرنے کے نقصان کیا کیا ہے. کاروبار میں لون لینے والے اکثر مڈل کلاس اور غریب طبقہ رہتا ہے. یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لون لے کر کاروبار کریں گے، منافع میں سے تھوڑا سا بیاج بھر دیں گے اور باقی کے پیسے جمع کر کے ہم خوب پیسے والے ہو جائیں گے. کیا ایسا ممکن ہے؟ بالکل نہیں. کئی لوگ ٹیکسی چلانے کے لیے لون لیتے ہیں اور اس میں بھی لاکھوں روپے کی ٹیکسی آتی ہے، 10 لاکھ 12 لاکھ 6 لاکھ 8 لاکھ. اور آپ اگر دیکھیں گے پیٹرول کا بھاؤ، ڈیزل کا بھاؤ اور اس کے بعد ای ایم آئی بھرنا، یہ ساری چیزیں آپ کیلکولیٹ کریں گے تو ٹیکسی اور رکشہ والے کی آمدنی ابتدا میں جو نظر آ رہی تھی کہ بہت پیسہ بنائیں گے بیاج دینے کے بعد، تو معلوم پڑا آپ کسی بھی رکشہ والے یا ٹیکسی والے سے بات کریں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کے ہاتھ میں بہت کم رقم بچتی ہے. 10 یا 12 گھنٹہ محنت کر کے گاڑی چلانے کے بعد بہت کم پیسہ بچتا ہے. محنت آپ کریں گے، پیسہ بینک لے جائے گی، یا وہ پیسے کا سوداگر جس سے آپ نے قرضہ لیا. کئی لوگ کم سے کم ہر مہینے 10% بیاج دیتے ہیں. یعنی اگر 1 لاکھ روپیہ دیا تو ہر مہینے آپ 10,000 بیاج دیتے ہو. یہ آج کل ہمارے مارکیٹ میں پرائیویٹ لون دینے والے جو ہیں، بڑا افسوس ہے کہ اس میں مسلمان بھی ہیں. جس مذہب میں بیاج کا لینا دینا حرام ہے، اسی مذہب کی پیروی کے دعوے کرنے والے لوگ 10 سے 12% ہر مہینے غریبوں سے بیاج لیتے ہیں. اور یہ چیزیں آپ کو نظر آئے گی خاص کر کے جھوپڑ پٹیوں جیسے ایریا میں، یا جہاں چالیاں رہتی ہیں، بمبئی جیسے شہروں میں. وہاں پہ آپ محسوس کرو گے کہ کئی لوگ بیاج کے طرح دبے ہوئے ہیں، بیاج کے پہاڑوں، قرضے کے پہاڑوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے کسی سے رائے مشورہ نہیں کیا اور بیاج پہ پیسہ لے لیا، یہ سوچ کر کہ کما کر جلدی لوٹا دیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ پیسے جلدی کمانے کی لالچ میں یا مجبوری میں لوگ بیاج پہ لے کر کاروبار شروع کر دیتے ہیں، لیکن سوچتے نہیں ہیں کہ اس میں سے نکلنا بہت مشکل ہے. اگر بیاج یقیناً منافع والا کاروبار ہوتا تو کیا اللہ تعالیٰ اسے منع فرماتے اتنی سخت وعید کے ساتھ؟ بالکل نہیں. اسی لیے میں ہمیشہ لوگوں کو جب یاد دلاتا ہوں کہ نبوی زمانہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، جب مدینہ ہجرت کر کے مکہ والے گئے تو انہوں نے، یہ لوگ مزدور تھے، تو انہوں نے جن کی زمین تھی کھیتی کی، وہاں پہ مزدوری کرتے تھے. یعنی یوں سمجھ لیجئے ورکنگ پارٹنرز تھے. تو آپ بیاج لے کر سوچے کہ میں اکیلا پورا لڈو کھا لوں، اس سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ کے پاس اگر کوئی صلاحیت ہے تو آپ لون مت لیجئے، آپ اس صلاحیت کے ذریعے کسی سے انویسٹ کروائیے اور منافع میں اسے بھی شریک رکھیے اور تھوڑا سا پیسہ غریبوں کو بھی دے دیجئے. آپ دیکھ لیجئے بغیر بیاج کے تھوڑا سا صدقہ اور ایمانداری سے کاروبار کرنے میں کتنا فائدہ ہوگا. بہت جلد آپ اس کا احساس کرو گے. میری اکثر رائے یہ رہتی ہے کہ کسی ایک صلاحیت پر آپ محنت کریں، خوب محنت کریں، اس میں ایکسپرٹائز حاصل کر لو. زیادہ وقت نہیں جائے گا. آپ ان ایمپلائڈ ہیں، آپ فارغ ہے، اپنا وقت 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ کسی بھی ایک فن کے اندر مہارت حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد آپ کے اوپر کوئی بھی پیسہ لگانے والا مل جائے گا. چاہے وہ آپ کھانا بنانا سیکھ جاؤ، یا کپڑے کا فیشننگ کا سیکھ جاؤ، یا سیلز ٹریننگ حاصل کر لو. کچھ بھی فن ڈگری سے زیادہ قیمتی ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے شاید، اس پر میں ایک پوری ویڈیو بناؤں گا. لیکن فی الحال جو لوگ
قرض کی تلاش میں ہیں کاروبار کے لیے، ان سے میں گزارش کروں گا کہ مایوس مت ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرض نہ دلا کر آپ کو قرضے کے پہاڑ کے نیچے دب جانے سے بچایا ہے. تو آج سے ہی آپ کوشش کریں، فنڈ حاصل کریں اور مارکیٹ میں اتریے. دیکھیے کتنے لوگ آپ کے فنڈ کے اوپر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. مجھے بتائیے یہ مشورہ کیسا لگا، آپ کا تجربہ کامنٹس میں ڈالیے. اور اگر پھر بھی آپ کو کنفیوژن ہے تو میرا کورس کر لیجئے، بزنس لرننگ 21 ویڈیو لیسنس ہے، اور آپ اس میں کاروبار کیسے چننا، کس طرح سے آگے بڑھنا، کیسے شروعات کرنا کم پیسے سے بغیر لون کے. انشاءاللہ اس کورس کو آپ کیجئے اور آپ کو آل دا بیسٹ. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ کہ آپ کاروبار میں ترقی کریں اور حلال کی روزی اللہ آپ کو اور مجھ کو نصیب کرے.